الخلاف الثالث ثم اختلفوا بعد ذلك في الإمامة وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة الخزرجي وقالت قريش إن الإمامة لا تكون إلا في قريش ثم أذعنت الأنصار لقريش لما روي لهم قول النبي علیہ السلام الأئمة من قریش. اب یہ اختلاف پیدا ہوا کہ امام کس کو بنایا جائے، یعنی خلیفہ کس کو بنایا جائے نبی کے بعد، اس میں اختلاف ہوا. تو انصار مدینہ کہتے تھے کہ سعد بن عبادہ کو، جو مدینے کے سردار تھے، اب نبی کے بعد انہی کو خلیفہ بنایا جائے گا. قریش نے کہا کہ خلافت قریش میں ہونی چاہیے کیونکہ نبی کے خاندان میں ہی ان کے خلفاء چلنے چاہیے، یہ کسی نے کہا. اور پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف قریش میں بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد فاطمہ ہی میں ہونا چاہیے. یہ سب اختلافات سامنے آئے، لیکن وہ اختلاف ختم نہیں ہوا. آج تک بھی اس میں اختلاف باقی ہے کہ کیا الائمۃ من قریش یہی ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم یہاں کسی کو خلیفہ بنانا چاہیں تو قریش تو ہے نہیں کہ ان کو خلیفہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے، اسلام سارے عالم میں پھیل جائے گا. تو یہ اختلاف باقی ہے اور مختلف علماء کی اس میں مختلف رائے ہیں اور سب حق ہے اور سب صحیح ہے. الخلاف الرابع، چوتھا اختلاف، ثم اختلفوا بعد ذلك في شأن فدق وفي توريث التركات عن الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. چوتھا اختلاف اس میں ہوا کہ نبی کی تدفین کے بعد حضرت علی یا حضرت زبیر یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سب حضرت ابو بکر کے پاس آئے. انہوں نے کہا ایک زمین تھی، باغ تھا، اس کا نام فدق تھا، وہ ہمارے ابا کی میراث ہے، وہ ہم کو دے دیجیے. یہ مطالبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کیا کہ اب آپ خلیفہ ہو گئے ہیں تو ہمارے ابا کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کو دے دیجیے، ہم اہل خاندان اس کو بانٹ لیں گے، لے لیں گے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں دوں گا. اس لیے نہیں دوں گا کہ نبی نے یہ فرمایا تھا نحن معشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کا جو طبقہ ہے وہ کسی کو وارث نہیں بناتا. ما ترکناہا صدقہ، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ بیت المال میں داخل ہوتا ہے، اس کی ہماری اولاد مستحق نہیں ہوتی. ہاں، نبی کی اولاد کو بیت المال سے امیر المومنین ضروریات دے گا اور پوری کرے گا، لیکن نبی کا وارث کوئی نہیں بنے گا، کیونکہ بہرحال نبی تو روحانی اعتبار سے پوری امت کے باپ ہیں، اس لیے بیت المال میں داخل ہو جائے گا. حضرت ابو بکر نے اس پر ذرا سختی سے کہا کیونکہ حضرت فاطمہ تھوڑا سا خفا ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر نے کہا میں دین میں تبدیلی نہیں کروں گا، بالکل ہرگز 1% بھی نہیں دوں گا، یہی نبی کا حکم ہے اور اسی پر میں عمل کروں گا. تو حضرت ابو بکر کے اس فیصلے کے بعد یہ حضرات خاموش ہو گئے، اور جب معلوم ہوا کہ نبی نے ہی یہ فرمایا ہے تو ان لوگوں نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا اور اسی پر پھر قائم رہے لوگ. پانچواں اختلاف یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ دنوں کے بعد زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجے. تو ایک علاقے کے لوگوں نے کہا کہ وہ زکوٰۃ نبی کا حق تھا، وہ مانگتے تھے، ہم دے دیتے تھے، ابو بکر کو نہیں دیں گے ہم. تو اس وقت حضرت ابو بکر نے فیصلہ فرمایا کہ بھائی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں جہاد کروں گا. واللہ لو منعونی عقالۃ حبل لاقاتلنہم، اگر یہ زکوٰۃ کے بکرے، زکوٰۃ کے جانوروں کے گلے کا پٹا بھی روک لیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا. تو حضرت عمر نے جا کے سمجھایا کہ امیر المومنین مسلمان ہیں، ایک مسئلے کو غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں، مگر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اہل قبلہ ہیں، نبی نے اہل قبلہ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، ان کے جان مال کی عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، پھر آپ یہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ان سے قتال کروں گا. ابو بکر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر سے حضرت ابو بکر نے اس دن کہا عمر مجھے کمزور کرنے آئے ہو؟ تم جاہلیت کے زمانے میں اتنے مضبوط آدمی تھے اور اسلام میں یہ کھوکھلی باتیں کر رہے ہو. اگر وہ ایک پٹا، ایک رسی کا ٹکڑا بھی روکیں گے تو میں قتال کروں گا ان کے ساتھ. یہ حضرت ابو بکر کا اجتہاد تھا. حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے دلائل بتائی تھی، قرآن پیش کیا، حدیث پیش کی،
لیکن حضرت ابو بکر اپنے اجتہاد پر قائم رہے، کیونکہ نبی سے وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے، اور اس لیے اس کے لیے کوئی الفاظ نبی کے ہونا ضروری نہیں تھے۔ جہاں ضرورت تھی نبی کے الفاظ تھے تو سنا دیے، جہاں نہیں تھے تو جو انہوں نے سیکھا تھا وہی کرتے تھے، اسی پر جمے رہتے تھے۔ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، جو حجت ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور جو اہل سنت والجماعت نہیں ہیں وہ اجتہاد کو حجت نہیں مانتے۔ اس پر ہوا۔ پھر اسی طریقے سے مرتدین کے قتال کا مسئلہ آیا، پھر اختلاف ہوا۔ حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کے سلسلے میں لوگوں نے کہا کہ آپ ایک سخت آدمی کو ہمارے اوپر مقرر کر کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جتنے لوگ موجود ہیں ان میں جس کو سب سے بہتر سمجھا ہوں پوری دیانت سے تمہارا امیر بنا دیا ہوں۔ تو سب نے اس کو مان لیا، پھر وہ اختلاف ختم ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر نے انتقال کے وقت فرمایا کہ 6 آدمیوں کے نام لیے عشرہ مبشرہ میں سے کہ ان 6 کو بٹھا کے مشورہ کر کے میرے بعد اپنا خلیفہ بنا لو۔ تو ان 6 نے مشورہ کر کے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا۔ اس میں کچھ اختلاف ہوا، پھر حضرت عثمان کے فیصلوں میں اختلاف ہوا۔ حضرت عثمان ذاتی طور پر بہت مالدار آدمی تھے۔ حضرت عثمان 2 منزلہ گھر میں رہتے تھے، حالانکہ نبی سے لے کر حضرت عمر تک سب لوگ مسجد کی چٹائی پر ہی کام کرتے تھے اور اسی میں رہتے تھے۔ تو حضرت عمر پہلے سے دولت مند آدمی تھے، حضرت عثمان، تو ان کی زندگی بھی ویسی تھی۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک گیا، تو ٹیکسز اتنے آتے تھے کہ ان کا خزانہ بھی بہت دولت مند ہو گیا تھا، تو وہ مسلمانوں کو بھی بہت دولتیں تقسیم کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں پر بھی اعتماد کیا اور ان کو عہدوں پر مقرر فرمایا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مسائل اٹھتے گئے کہ اس زمانے میں اختلافات شروع ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال اقتدار پر رہے۔ 12 میں سے 6 سال صحابہ کرام پچھلے خلفاء کی طرح گزرے، اور اخیر کے 6 سال میں بڑا انتشار دارالاسلام میں ہو گیا، پورے عالم اسلام میں انتشار ہوا۔ اس انتشار کے بہت سے اسباب ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن بہرحال ایک دن حضرت عثمان بلوائیوں کے ستم سے اور ان کے ظلم سے مظلومانہ حالت میں شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عثمان کے بعد بالاجماع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔